سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل شیعہ کمیونٹیز میں بالخصوص خاندان میں اندرونی کچھ اختلافات ایسے بڑھ رہے ہیں بالخصوص. تو اس میں انہوں نے تین سوالات کیے چونکہ آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں فیملیز کے اندر. پہلا سوال یہ کہ کیا اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ دیا ہے, یعنی ان کی طرف سے ہمیں یہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ملا ہے. دوسرا کہ اگر ہاں تو کیا احکامات ہے کہ اگر ایک شخص جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے. تیسری اس نے بات یہ پوچھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ساتھ رہنا مشکل ہو, کوئی ایسے حالات ہے, کسی وجہ سے رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے ہم ساتھ نہیں رہ پاتے, تو کیا الگ رہ سکتے ہیں, یا اس کے بارے میں کیا حکم آقا؟ دیکھیں جوائنٹ فیملی, اس میں جوائنٹ فیملی یعنی مل کے رہنا, 2-3 بھائیوں کا بیوی بچوں سمیت مل کے رہنا, اس کی نہ کوئی ممانعت ہے, نہ اس سے روکا گیا ہے, نہ کوئی خاص ہدایات ہیں کہ جو ہے نا وہ ساتھ رہو. لیکن یعنی ترجیح اس کو ملنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ یا علیحدہ رہیں, اس لیے کہ اس میں لڑائی جھگڑے کے جو ہے نا وہ فسادات کی امکانات جو ہے نا بہت کم ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہیں گے, مثال کے تو 2 بھائی 3 بھائی, ان کے بچے ہوتے ہیں, بچوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. بچوں کے جھگڑے کے نتیجے میں جو ہے نا وہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائیوں میں بھی لڑائی جھگڑا ہو, اور اس کی بہت ساری درجنوں مثالیں جو ہے نا آپ وہ پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ یہ جو 2 بھائی مل کے رہتے ہیں, یہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ اپنے دیور کے لیے محرم نہیں ہوتی. انسان کی جو ہے نا وہ بابی نامحرم ہے. تو جوائنٹ فیملی میں جب ساتھ رہتے ہیں تو چونکہ وہ جو بھائی کا جو ہے نا وہ میاں کا جو بھائی ہے یعنی دیور چونکہ نامحرم ہے, لہذا وہ اس گھر میں یعنی دیور کی موجودگی میں باپردہ رہنا, ہر وقت جو ہے نا اس کے سر پر چادر ہو. اسی طرح جو ہے نا وہ اس کے قمیص بھی ایسی ہو کہ یہ جو کلائی ہے وہاں تک اس کے بازو ہوں, کلائی سے اوپر کا حصہ جو ہے نامحرم کے سامنے ظاہر کرنا وہ حرام ہے. اگر تو شرعی مسائل کو سمجھتی ہے اور ان پر عمل کرنا چاہتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے, گھر میں نامحرم ہے, خصوصاً یہی واضح مثال جو ہے وہ دیور ہے, تو یہ 24 گھنٹہ کتنا مشکل ہے کہ وہ اپنے دیور سے جو ہے نا وہ پردہ کرے. تو یعنی اس اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ الگ رہیں تاکہ وہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ بھی نہ ہو, خصوصاً بچوں کے ذریعے سے. اور یہ اس طرح محرم اور نامحرم کے جو احکام ہیں ان میں بھی انسان کو کسی طرح کی کوئی دشواری پیش نہ آئے. جی صحیح, یقیناً ہمارے ناظرین تک اس کا بھی جواب پہنچ گیا ہوگا. اچھا, اگلا سوال آگا ہمارے پاس یہ ایک پوچھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی مسائل میں اکثر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, ایک لفظ یوز ہوتا ہے, عرف میں دیکھا جائے گا, یا عرف اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, تو یہ عرف سے کیا مراد ہے آگا؟ عرف سے مراد معاشرے کے عام لوگ آپ کہہ سکتے ہیں. عرف سے مراد جو ہے نا معاشرے کے عام لوگ آپ مراد دے سکتے ہیں.